الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام اور دینی بھائی، الحمدللہ جمعیت علماء لاجپور جب سے بنی ہے اس کے بعد سے یہ ہماری تیسری نشست ہے. اور جمعیت کے بنانے کا مقصد بار بار آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ جمعیت کیا ہے اور جمعیت کیا کرتی ہے. جمعیت علماء یہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین کی وہ جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ سے انسانیت کی فکر اور انسانیت کی نفع رسانی کو اپنا مقصد سمجھا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں کہ مسلمان ہو، جون سے بھی دھرم، جون سے بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن جمعیت کا مقصد یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ہر انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے، ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے. یہ انسانیت کا پیغام، انسانیت کے نام، یہ بھی جمعیت کا ایک مقصد ہے.
جس شریعت کے پیروکار ہیں، جس پر چلتے ہیں، وہ شریعت تو ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایمان والا تو سراپا خیر ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کا ارشاد نقل کیا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یہاں علماء کرام تشریف فرمائے، جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ تو پھر معنی میں حصر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ دین ہی خیر خواہی ہے، یا یہ کہیے کہ خیر خواہی یہ دین ہے۔ جہاں خیر خواہی ہوگی وہاں دین ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی۔ دیندار آدمی کبھی اس کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ خیر خواہی نہیں ہے۔ یہ دین ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ دونوں میں چولی دامن کا جوڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور سرکار نے ہمیں بتلایا کہ ہمیں انسانیت کے ناطے دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح خیر خواہی کرنی ہے۔ ایمان والا سراپا خیر ہوتا ہے، اس کی ذات سے، اس کی بات سے، اس کے اخلاق و کردار سے خیر خواہی ٹپکتی ہے۔ وہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے۔ وہ لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت فرمائی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اور پھر ان کا طریقہ کار بھی دیکھیے، یہی نہیں کہ صرف زبان سے خیر خواہی کا لفظ نکالا، بیعت کر لی اور بات ختم ہو گئی، بلکہ اپنی خیر خواہی کا ثبوت بھی پیش کیا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے جو ایسی خیر خواہی کر رہا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا خریدنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس زمانے میں یہی تیز رفتار سواری تھی گھوڑا۔ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے بازار پہنچے، جہاں پر بازار میں گھوڑے فروخت ہو رہے تھے۔ وہاں بہت سارے گھوڑے دیکھے، ایک گھوڑے کو دیکھا تو وہ گھوڑا پسند آیا۔ اس کا جو مالک تھا اسے پوچھنے لگے کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے، یہ گھوڑا کتنے کا بیچنا چاہتے؟ تو اس مالک نے کہا کہ اس کی قیمت 300 درہم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو اچھی طرح سے دیکھا، جیسے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کبھی کوئی گاڑی خریدنی ہے، سودا کرنا ہے کہ اس میں کوئی خرابی تو نہیں، کوئی نقص تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں۔ انہوں نے بھی اچھی طرح سے گھوڑے کا معائنہ کیا، دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ گھوڑے کا جو مالک تھا اس سے فرمانے لگے کہ بھائی تمہیں اصل میں اپنے گھوڑے کی ویلیو اور اس کی قیمت کا صحیح اندازہ معلوم نہیں، ورنہ یہ گھوڑا تم 300 درہم میں نہ بیچتے۔
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبوری کے اندر اپنی کوئی چیز بیچنے کے لیے نکالتا ہے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، غلط فائدہ، کہ یہ مصیبت زدہ ہے، مجبور آدمی ہے، اور اس کی مجبوری کا اس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو چیز مارکیٹ میں جس کی ویلیو اتنی ہونی چاہیے اس سے بھی کم درجے میں اس سے وہ چیز ہم لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا طرز اور ان کا عمل دیکھیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کی قیمت تو اس سے زیادہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اس کے 400 درہم دے دو۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کے مالک سے کہا کہ نہیں، اب بھی اس کی قیمت صحیح نہیں ہے، یہ گھوڑا تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو گھوڑے کے مالک نے کہا کہ 500 درہم دے دو۔ فرمایا کہ نہیں، اس کی ویلیو اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 600 درہم دے دو۔ فرمایا کہ نہیں، اس سے بھی یہ مہنگا ہے۔ کہنے لگا 700 درہم دے دو۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے اپنے گھوڑے کی قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے اور میں تجھے دھوکہ دینا نہیں چاہتا، اس کی جو اصل قیمت ہے وہ میں تجھے ادا کروں گا۔ جو 300 درہم کا گھوڑا تھا آپ نے اسے 800 درہم میں خریدا۔ یہ ہے اصل میں خیر خواہی، اور ایک ہے ہمارا طرز عمل۔ ہم جب کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ایک دم چیپ میں مل جائے، ایک دم سستے میں مل جائے۔ آج کل حال یہ ہے دوستوں کہ دکاندار اور تاجر یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کو بغیر پیسے دیے اس کی جیب خالی، یعنی بغیر سامان دیے اس کی جیب خالی کر دوں، اور وہ گاہک یہ چاہتا ہے کہ میں پیسے دیے بغیر یہاں سے دکان سے کوئی چیز ترکھا لوں۔ دونوں طرف غیر خواہی مفقود ہے، اور یہ صحابہ کرام کے اندر خیر خواہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ مومن سراسر خیر خواہ ہوتا ہے۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ کسی کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی کا نقصان کریں گے، اور نہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف، نہ ہماری بات سے کسی کو تکلیف، نہ ہمارے اخلاق سے کسی کو تکلیف۔ یہ سب مومن کی صفات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ ایک مومن کا کتنا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بادشاہ وقت سے بھی ان کا ریلیشن اور تعلق اچھا تھا، اور ظاہر ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کا دماغ کس وقت ٹھکانے ہوتا ہے اور کون سے وقت میں ٹھکانے نہیں ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں۔ ایک مرتبہ 4-5 علماء کرام سے وہ ناراض ہو گئے، اور جب بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے یہاں سب سے کم درجے کی جو سزا ہے وہ سزائے موت، کہ اس کا کانٹا ہی نکل کر معاملہ ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے جتنے علماء کرام تھے جس سے وہ بادشاہ ناراض ہوا تھا کہا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے ان کو ایک جگہ کے اوپر بلایا کہ وہاں سب لائن میں قطار میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک کر کے سب کی گردن قلم کی جائے۔ اب وہاں لائن میں سب سے آگے ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔
بادشاہ نے جب یہ دیکھا، سوچا یہ تھا کہ ان میں سے ایک آدھ کو قتل کر کے سزا دے کر باقی کو معاف کر دیں گے کسی طرح سے، لیکن یہاں پہلے نمبر پر ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، جو بادشاہ کے چہیتے ہیں، بادشاہ بھی ان کا ادب احترام کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ یہ پہلے نمبر پر کھڑے ہیں، اس لیے پہلے نمبر پر ان کو قتل کرنا پڑے گا، اور یہ میں چاہتا نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے تدبیر یہ کی، کہا کہ یہ جگہ قتل کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کو دوسری جگہ کے اوپر لے آؤ۔ یہ تدبیر اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسری جگہ جب جائیں گے تو وہاں لائن میں کھڑے ہوں گے تو ابو الحسن نوری پیچھے ہو جائیں گے، لیکن اس مرتبہ بھی ہوا یہ کہ وہاں جب لائن میں کھڑے کیے گئے وہاں بھی ابو الحسن نوری پہلے نمبر پر کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بھی عجیب اتفاق ہوا کہ یہاں بھی یہ پہلے نمبر پر ہے، پھر کہا کہ یہ جگہ بھی مناسب نہیں، کسی اور جگہ کے اوپر لے آؤ۔ جب تیسری جگہ پر لے جا کر کھڑا کیا وہاں بھی وہ پہلے نمبر پر کھڑے ہو گئے۔ اب بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ یہ اتفاقاً ہے یا جان بوجھ کر تم پہلے نمبر پر کھڑے ہو گئے؟ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، کسی طرح سے تمہاری جان بخشنا چاہتا ہوں، اور تم ایک ہو کہ قتل کے لیے سب سے پہلے آ کر کھڑے ہو جائے۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ، میں یہ پسند کرتا ہوں، جان بوجھ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہوتا ہوں۔ فرمایا کہ ایسا کیوں، کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ فرمایا کہ جان تو پیاری ہے، لیکن میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ میری قتل کا جب حکم دیں گے اور جلاد جب میرے اوپر چھرا چلائے گا، میری گردن قلم کرے گا، اتنی دیر میرے باقی ساتھیوں کو زیادہ دیر سانس لینے کا موقع ملے گا۔ اس وجہ سے میں پہلے نمبر پر آ کر کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ خیر خواہی ہے دوستو، کہ ایک مرتبہ آدمی اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ یہ سب نبوی تعلیمات ہیں۔ آج دنیا میں اسلام کو لوگوں نے بہت غلط طریقے سے اسلام کا پرچار کیا، اسلام کا بہت غلط طریقے سے لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ سختی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں کہیں کوئی سختی نہیں۔ خود قرآن کریم کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اسلام میں داخل کیا؟ یہ تو سرکار کی تعلیمات ہیں، آپ کے کریمانہ اخلاق ہیں کہ جسے دیکھ کر دشمن بھی دوست بن جاتا تھا۔ اور سرکار کی تعلیمات، آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے سرکار نے ان کے راستے میں پھول بچھا دیے، جنہوں نے آپ پر کنکر برسائے، پتھر برسائے، سرکار نے ان کے لیے اب کو در گزر کے پھول برسا دیے۔ یہی لوگوں کی خیر خواہی تو ہے کہ ان کی سختی برداشت کر رہے ہیں، لیکن سامنے سے ان کو دعائیں دی جا رہی ہیں۔ طائف کے سفر میں یہی ہوا، حضور جب مشرکین مکہ کی سختیوں سے اور ان کے طریقے کار سے، ان کے رویے سے نا امید ہو گئے تو آپ نے طائف کی طرف رخ فرمائے کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے پھیلنے کا ذریعہ پیدا فرمائے۔ لیکن وہاں والے تو اس سے بھی زیادہ 2 قدم آگے نکلے، تالیاں پیٹنی شروع کی، کنکر برسانے لگے اور سرکار کے جسم مبارک سے لہو بہنے لگا۔
ہمارے حضرت قاری صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اشعار میں بڑے اچھے انداز میں فرما دے. دین کے خاطر گھر گھر جانا، طائف جا کر پتھر کھانا، پھر بھی دعائیں دیتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں. سرکار نے پتھر کھائے لیکن ان کو دعائیں دی. جو پہاڑوں کی خدمت پر جو فرشتہ مامور تھا، اللہ نے اسے سرکار کے پاس بھیجا کہ جا کر میرے محبوب سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے تو پہاڑوں کے دو پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو کچل کر ختم کر دیا جائے. ہم اور آپ ہوتے تو جذبات میں نہ جانے کیا کر دیتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو کوئی حرج نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی دین قبول کرے گا، کوئی ایمان لے آئے گا. تو دین کے معاملے میں سختی تو آئے گی، حالات بھی آئیں گے دوستو، لیکن حالات سے جو ڈر جائے ڈگ بگائے اس کا ایمان ہی کیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پوری دنیا میں لوگ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اس کو جتنا دبائیں گے اسلام دنیا میں اتنا پھیلے گا. اور قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. تقوی کہتے ہیں احتیاط والی زندگی. علماء نے الگ الگ تفسیر فرمائی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ تقوی اللہ کا ڈر یعنی احتیاط والی زندگی. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام ہی میں مرنا ہے. جینا ہے تو اسلام کی حالت میں اور موت آئے تو بھی اسلام کی حالت میں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ سبق اللہ دینا چاہتے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ سرکار کی تعلیمات ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. اسے سب مل کر مضبوطی سے تھام لو. ایمان والے میں سب سے پہلے تقوی شرط، اور تقوی کے بعد دوسرے نمبر پر جو اصول بیان کیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. 100% دین پر چلنے والے بن جاؤ.
جب ہمارے اندر یہ دو اصول نہیں پائے جائیں گے تو تیسرے نمبر پر وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ مت ڈالو. جب دو چیز نہیں پائی گئی تو پھر خود بخود ہمارے درمیان اختلاف ہوگا، ہمارے اندر پارٹیاں ہوگی، یہ فرقہ بندی ہو جائے گی. جب تک اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، اور ساتھ میں سب مل کر اللہ کے دین پر 100% چلنے والے بن جائے تو فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اندر پھوٹ نہیں ڈال سکتی. آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلافات، آپسی جھگڑے، آپسی تنازع، اس کا فائدہ غیر اٹھا رہے. جب ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گے تو دوسروں کو موقع ملے گا. اس لیے ہمارے درمیان آپسی اتحاد، آپسی اتفاق بہت ضروری ہے. ہم جو بھی کام کریں گے آپسی مشورے سے کریں گے. ہمارے جو مقامی علماء ہیں ان سے ہمارا ربط رہے، تعلق رہے، ان سے مشورہ کرتے رہے. اس میں ہمارے لیے خیر خواہی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے. ہم لوگ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. چھوٹے سے چھوٹی حالت ہو یا بڑے سے بڑے حالات ہو، ہر حال میں اپنے علماء کرام سے ہمارا وابستہ رہنا ضروری ہے. اور جہاں کہیں ہمارے معاشرے میں، بستی میں اختلاف نظر آئے، جھگڑا نظر آئے، تو بستی کے جو مخیر حضرات کہلاتے ہیں، جو وڈیل لوگ کہلاتے ہیں، جو بزرگ لوگ کہلاتے ہیں، ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان آپس میں مصالحت کرائے. ایسا نہیں کہ زیادہ تیل ڈال کر اس کو بھڑکانے کی کوشش کرے. ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے کہ 2 آدمی جھگڑتے ہیں اور 10 آدمی یہ تماشا دیکھتے ہیں. ارے بھائی، ان کے درمیان آپس میں مصالحت کراؤ، کمپرومائز کراؤ. یہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ دین کی تعلیمات ہے. ہم لوگ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن حقیقی مسلمان کون ہیں اور مسلمانوں کے صفات کیا ہونے چاہیے ایمان والوں، وہ بھی تو ذرا ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی اچھی بات کی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہمارا مقصد جو ہے صرف اللہ کے دین کی سربلندی. اور دین کی سربلندی کب ہوگی؟ جب ہمارے اخلاق کچھ ڈھنگ کے ہوں گے، ہمارے اندر انسانیت کا درد ہوگا، ہمارے اندر انسانیت کی محبت ہوگی. ورنہ آدمی کے مزاج میں جب سختی ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں جب سختی ہوتی ہے، تو بجائے کہ لوگ اس کے قریب آئے، لوگ اس سے دور بھاگتے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا ہے، انسانیت کا سبق ہمیں حاصل کرنا ہے. ہمیں سب کو جوڑ کر چلنا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے. یہ ہماری جمعیت کا مقصد یہی ہے کہ جہاں جہاں ہمارے مسلم معاشرے میں لوگ آباد ہیں، ان تمام کو جوڑا جائے اور سب کو جوڑ کر آپسی مذاکرے ہو، آپسی تعلقات ہو، میل جول ہو، تو پھر آپس میں محبت بڑھے گی. آپسی جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے گی. لوگوں کے اندر یہ شکوہ شکایتیں ہیں کہ میں سامنے سے گزرتا ہوں، وہ مجھے سلام تک نہیں کرتا.
ارے بھائی وہ سلام نہ کرے تو سلام کر دے. تو یہ سارے درمیان میں جو اختلافات ہیں، یہ جو دوریاں بنی ہوئی ہے، جمعیت کا کام یہ ہے کہ ان سب کو جوڑ کر چلنا ہے. لوگوں کے جو مسائل ہے، آج طرح طرح کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو جہاں تک ہو سکے یہ جمعیت علماء کے دائرے کے اندر، جمعیت علماء کے سامنے وہ اپنے مسائل پیش کرے. جہاں دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا فوراً پولیس اسٹیشن میں فون کرتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں بہت بڑا جھگڑا ہوا ہے، کتنے لوگ تو خون میں لت پت ہو گئے ہیں اور کتنے لوگوں کا فلاں ہوا ہے. وہ بھی وہاں سے بھاگے بھاگے آتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آگ بھڑکانے والے لوگ زیادہ ہوتے، اس لیے بتائیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پولیس اسٹیشن چلے جانا، کورٹ کچہری میں چلے جانا، یہ کوئی ہمارے اخلاق نہیں ہے. ہر گاؤں میں ایسا ایک پنچ ہونا چاہیے، مسلمانوں کی کوئی ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے کہ ہمارے علاقے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ گاؤں کے اندر حل ہو جائے، ہمیں باہر جانا نہ پڑے. اور اگر ضرورت پیش آئے تو ہمارے قریب میں بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرمائیں، ان کے پاس اپنے مسائل لے جائیں اور وہاں حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں جمعیت علماء سے وابستگی نصیب فرمائے. اور جمعیت علماء اس وقت پورے ہندوستان کے لیول پر جو کام کر رہی ہے، جو خدمات انجام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس جماعت کی حفاظت فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے سورت شہر کے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا ارشد میر صاحب تشریف لائے ہیں. میں یہاں ہمارے نوجوان جو کفلیتا کے ہیں، ان نوجوانوں نے کفلیتا کی طرف سے حضرت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے درمیان تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ان کی آمد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قبول فرمائے. امید ہے کہ حضرت تشریف لا کر خطاب فرمائیں گے اور حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب لاجپوری دامت برکاتہم بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے. جزاک اللہ.